ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے. شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا, چھری چلائے گا, ذبح کرے گا. دور ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی, پکڑیو پکڑیو, ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو, ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا, اس بڑے میاں کو, اس بزرگ کو پکڑو, اس اللہ والے کو روکیو روکیو, پھڑیو پھڑیو. شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ, وہ پیغمبر کی گھر والی ہے. فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں. رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل, اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام, یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے, خود چلے گئے, مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے, مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے. ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے, آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے, میں ہاتھ پکڑ لیتی, میرا بھی حصہ پڑ جاتا, میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے. اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے, ہزاروں اسماعیل ہو, سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو. فرمانے لگی بس کر لائل اپنی ہی قالو قیل بھی, اور میں بھی تیار ہوں, میرا اسماعیل بھی, ہزاروں اسماعیل ہو, اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو, چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں. انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت, ذبح کرے گا تجھے. اس نے کہا بدبخت, کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ پاک کا حکم ہے, مجبور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا, میں تو تیار ہوں, اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری, وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے, نور نظر ہے, لخت جگر ہے, پیارا بیٹا ہے, اور قربانی کر دو, اور صدقہ کر دو, اونٹ ذبح کر دو. بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے. فوراً شیطان کو کنکریاں ماری, چلے گئے. پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا. پر دیکھو تو صحیح, نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے, نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے. باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی, اللہ پاک کو اس پر پیار آیا, قرآن میں نقل فرما دیا. فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام, اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, پہاڑی پر سے دیا باز, پہاڑی پر سے دیا باز, اسماعیل ادھر آؤ, خدائے پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ. سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پدر بولا کہ بیٹا آج, پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. میں نے ایک سپنا دیکھا ہے, میں نے ایک خواب دیکھا ہے, یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں, خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر
फंजुर मादा तरा, तेरी क्या सलाह है, तेरा क्या मशवरा है, तेरा क्या इरादा है, तेरा क्या प्रोग्राम है मेरे लगते जिगर, मेरा तो ये प्रोग्राम है। आगे से आवाज आई, क़ाल या अबत फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। और मेरे बाप अब्बा, जो हुक्म मिला है देर न करो, जल्दी करो, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, साबित कदमों में से पाओगे, इस्तिक़लाल वालों में से पाओगे। और दो मशवरे दिए हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, छोटी सी उम्र में, 6-7 साल की उम्र है। फरमाया, अब्बा आप मेरे बाप हैं, मैं आपका लख्त जिगर हूं, छुरी चलेगी, गला कटेगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, मुझे रोना आएगा, कहीं पिदरी शफकत बाप की मोहब्बत जोश में ना आ जाए, इसलिए आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत नजर ना आए और अल्लाह का हुक्म पूरा करने में ताखीर ना हो जाए। और मेरे हाथ पैर बांध देना, तवज्जो करो, मेरे हाथ पैर बांध देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त हरकत ना कर दो, कहीं वो नाराज ना हो जाए। आंखों पे पट्टी बांध ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर लिया। ये नहीं कि हज़रत खलील रोए हो, हाय अब बच्चा चला जाएगा, जुदा हो जाएगा, अब कट जाएगा, या बेटा रोया हो। अंदाजा लगाओ, इसी को कहता फलम्मा अस्लमा व तल्लहू लिल जबीन। क्या अजीब तर्जमा किया हफीज ने, कहता हुए अब हर तरह तैयार हुए, अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा, छुरी इसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम अब्बा के पैरों में खुद ब खुद आके लेट गए और उन्होंने फिर सर पे प्यार नहीं किया, माथे पे बोसा नहीं दिया, इसीलिए कहता पछाड़ा और घुटना सीने मासूम पर रखा, छुरी पत्थर पे रगड़ी, हाथ को हुलकूम पर रखा। यूं गोडे के नीचे, घुटने के नीचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को दबा लिया और छुरी चलाई। अल्लाह पाक ने छुरी को हुक्म दे दिया, खबरदार अगर एक बाल काटा, नीचे नबी है, और वो नबी है जिसकी पुश्त में से, जिसकी नस्ल में से मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाना चाहता हूं। छुरी को अल्लाह ने धमकी दी, अगर एक बाल काट दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। अब मुसलमानों, छुरी डर गई, हम कब्रों तक न डरे। छुरी ने ना कहा, ऊपर भी नबी नीचे भी नबी, छुरी चल रही है, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा शायद अल्लाह को ये मेरा मशवरा मंजूर नहीं, आप अपनी पट्टी खोल दें, शायद मौला को यूं मंजूर हो बाप बेटे की नजर भी मिले, छुरी भी चले, यूं मंजूर हो। चुनाचे पट्टी खोल दी गई, फिर भी छुरी चलाई, काटती नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दिया कि छुरी की नोक रखकर मेरे गले पे नबूवत का सारा वजन डाल दो। चुनाचे ऐसा किया गया, छुरी लकड़ी के दस्ते में घुस गई, लकड़ी के दस्ते में थोड़ा सा रास्ता मिला, उसमें घुस गई, मगर नबी का बाल ना काटा। बस आवाज आई, वना दैनाहु अय्या इब्राहिम, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कद सद्दक़त रुया, आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन, यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जन्नत का दुम्बा मैंने भेज दिया है, इसे ज़िबा कर दे।
ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا، آسمانوں میں شور مچ گیا، عرش ہلنے لگ گیا، آج نبی کے گلے پہ چھری رکھی گئی۔ جبریل امین تشریف لائے، حضرت خلیل کا ہاتھ تھاما اور مولا کی طرف سے امتحان میں کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا خلیل یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا، اتنا مرغوب لگا، قیامت تک اب یہ تیرے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے میں کالی کملی والے کی امت کو بھی یہی حکم دوں گا، وہ گائے، بکرا، دمبا، چھترا، اونٹ میری راہ میں قربان کریں گے اور میں ان کو یہی ثواب دوں گا جو آج میں نے تجھے دیا ہے، اجر یہی دوں گا ان کو جو آج آپ کو بیٹا ذبح کرنے پہ ملا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جانور سارے سال پرورش کرو، پالو۔ جن لوگوں نے دمبے بکرے گھر میں پالے، جب چھری چلتی ہے تو ہر مرد عورت رونے لگ جاتے ہیں، اولاد جیسا پیار ہو جاتا ہے اس جانور سے، اور جب اللہ کا نام لے کر اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے آنسو آ جاتے ہیں سب کے، ادھر اس کی باک نکلتی ہے، ادھر دل دکھتا ہے، مگر مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ ہمیں کیا پتا چلے، کل تو منڈی سے لائے آج ذبح کر دیا، پرے کے پرے ہی سارا کام ہو گیا، ہمیں کیا پتا چلا، نہ دل پڑا، نہ محبت ہوئی، نہ پیار ہوئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سارے سال بچڑی 2 سال پالا کرتے تھے اور پھر اس کو ذبح کرتے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی حضور میں نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی آپ کی عمر شریف ہوتی تھی اتنے اونٹ ذبح فرماتے تھے، اور کچھ اونٹوں کو لے کر ذبح فرماتے اور یوں فرماتے یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی کر نہیں سکے۔ آج کل رسموں کے لیے تو پیسے ہیں، فلموں کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیپ ریکارڈوں میں سیل ڈالنے کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیلی ویژن چلانے کے لیے تو پیسے ہیں، بدماشی اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے تو پیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بڑا خوش ہوتا بعض آدمی، چلو یار حصے کے پیسے میں نے بچا لیے، چلو یار میں نے حصے کے پیسے بچا لیے، مجھے یہ پتا نہیں تو نے کیا بچائے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر پروردگار عالم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ یوں لکھا بزرگان دین نے کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اتنی نیکیاں۔ تو عرض کر رہا تھا حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں سارے کا سارا مفہوم سمجھا دیا، اور معراج والی رات میں اللہ پاک نے، فرشتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنتی براق ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، سارے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے دوزخ ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط ہوگی، میری امت اس کے اوپر سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال تیز گھوڑے کی رفتار کا راستہ ہے، میری امت کا انتظام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے کیوں چلا دیا پکا؟ اللہ پاک نے جواب دیا میرے محبوب راضی ہو جا، یہ جو قربانی میں تیری امت جانور ذبح کرے گی میں ان جانوروں کو سواری بنا کر قیامت کے دن پیش کر دوں گا، تیرے امتی ان پہ سوار ہو کر پل صراط سے پار چلے جائیں گے۔ کس وقت کام آ رہے ہیں؟ کون سا
عجیب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کو نہ چھوڑو. اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون دنیا میں ہوگا, کون قبر میں ہوگا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.